بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات، آج 9 مارچ 2021 ہے اور آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہے جو اس ٹائم پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس انیشل ٹیسٹ اور ISB کے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو CSS کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس لیکچر کو سنیں۔ ہم ہفتے میں ایک دن علامہ اقبال پہ بات کرتے ہیں اور ساتھ پھر جرنالوجی کے کویشچنز لکھواتے ہیں۔ علامہ اقبال کے ہم نے بہت سے نظریات ڈسکس کیے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، آج بھی ایک نظریے پہ بات کریں گے اور اس کے بعد وہ تمام اہم کویشچنز آپ کو لکھوائے جائیں گے جو اکثر اسٹوڈنٹ سے انٹرویور پوچھتے ہیں، انیشل ٹیسٹ میں بھی اور ISB کے انٹرویو میں بھی۔ اس لیے جتنے کویشچن میں ابھی لکھوں گا آپ نے یاد کرنے، اس سے پہلے ہم اقبال پہ بات کریں گے۔ اقبال کے جو اشعار میں لکھوں گا ڈکٹیٹ کروں گا، آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، لکھنا ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں بہت سے نظریات ہیں، جیسے علامہ اقبال کا نظریہ ملت، علامہ اقبال کا نظریہ مرد مومن، علامہ اقبال کا نظریہ عشق، علامہ اقبال کا نظریہ خودی، علامہ اقبال کا نظریہ بے خودی۔ اس طرح باقی بھی بہت سے نظریات ہیں جس پہ ہم ڈسکشن کر بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جس نظریے کو ہم نے لے کے چلنا ہے وہ ہے علامہ اقبال کا نظریہ شاہین۔ اگر آپ سے پوچھا جائے انٹرویو میں کہ شاہین ایک پرندہ ہے، علامہ اقبال کیوں اس پرندے کو اپنی شاعری میں لائے ہیں، اس کو علامت کے طور پہ کیوں استعمال کیے ہیں، تو اس حوالے سے مختصر سے ہم بات کریں گے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا خط لکھ کے کہ کیا وجہ ہے کہ شاہین آپ لائے نوجوان نسل کے لیے علامت کے طور پہ اور مرد مومن کے لیے، خاص طور پہ مرد مومن کے لیے؟ تو علامہ اقبال نے ان کو آنسر دیا تھا خط میں۔ ظفر نامی شخص تھا جس نے خط لکھا تھا۔ اقبال صاحب نے پھر لکھا کہ شاہین میں وہ صفات ہے جو میں مرد مومن میں دیکھنا چاہتا ہوں، جو میں نوجوان نسل میں دیکھنا چاہتا ہوں، خاص طور مرد مومن میں۔ نمبر 1، شاہین جو پرندہ ہے یہ اونچی اڑان رکھتا ہے، بلند پرواز ہے۔ تو مرد مومن کی سوچ بلند ہوتی ہے، چھوٹی سوچ سوچتا نہیں ہے، اس کی سوچ کی بلندیاں بڑی اونچی ہوتی ہیں، بلند پرواز، بلند سوچ۔ نمبر 2، شاہین مردار نہیں کھاتا، اپنے زور بازو سے خود شکار کر کے کھاتا ہے، کسی کا مارا وہ نہیں کھاتا۔ تو مرد مومن کی یہ صفت ہے کہ مردار نہیں کھاتا، کسی اور کے رزق پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، بلکہ رزق کے حلال کی طرف جائے گا، زور بازو سے محنت کر کے، مزدوری کر کے پیسے کمائے گا اور رزق کمائے گا۔ وہاں رات کو سوئے نہیں ہیں، منہ کھول رہے بار بار، سیدھے بیٹھے۔ نیکسٹ، علامہ اقبال سے جو پوچھا گیا کہ شاہین کیوں آپ مرد مومن کے طور پہ لائیں، تیسرا یہ کہ شاہین جو پرندہ ہے گھونسلہ نہیں بناتا۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ یہ گھونسلہ نہیں بناتا، یعنی کہ دنیا سے محبت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے۔ اس طرح جو مرد مومن ہے وہ مادہ پرست نہیں ہوتا، دنیاوی اثاثے کی طرف نہیں جائے گا، بڑے بڑے بنگلے نہیں بنائے گا، دولت اکٹھی نہیں کرے گا، توکل ہوگا۔ شاہین میں توکل ہے، اسٹور نہیں کرتا چیزیں، رزق اسٹور نہیں کرتا، ہر روز نیا شکار کھیلتا ہے۔ تو مرد مومن متوکل ہوتا ہے، اس لیے غیرت کا عنصر ہے، جس طرح مارا وہ نہیں کھاتا، شاہین میں غیرت ہے، غیرت مند پرندہ ہے۔ پھر شاہین غیرت مند اس حوالے سے بھی ہے کہ چھوٹے پرندوں کا شکار نہیں کھیلتا، جو پرندے چھوٹے ہیں اس کا کبھی شکار نہیں کرے گا۔ جو مد مقابل سخت ہونا چاہیے اس کا مد مقابل ہمیشہ سخت ہوتا ہے، جو مقابلے کو اترتا ہے اس میں لطف آتا ہے۔ تو مرد مومن اپنے سے کمزور پہ کبھی وار نہیں کرے گا۔ تو ایسی یہ صفات ہیں شاہین کی جس کی وجہ سے علامہ اقبال مرد مومن کے لیے علامت لاتے ہیں۔ ابھی ان کے کچھ شعر ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آگے چلیں گے۔ فار ایگزامپل یہ شعر: گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں،
گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیابا میں کہ شہیں کے لیے ذلت کار آشیاں بندی. گھونسلہ بنانا ذلت ہے، گھونسلہ نہیں بناتا. گزر اوقات کر زندگی گزارتا ہے کوہ بیابا، کوہ میں، پہاڑوں میں، اور بیابا ریگستانوں میں، جنگلوں میں. پھر آپ کی غزل کا ایک شعر اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ وہ فریب خوردہ شہیں کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی. کرگس کہتے ہیں گدھ کو، کہ وہ فریب خوردہ شہیں جس کی پرورش کرگس نے کی ہے. کرگس اپنا بچہ سمجھ کے اسی پرورش کرتا رہے. گدھ جو ہے، جو گدھوں کی پرورش میں پلا ہو شہیں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی. یہ ماحول چاہیے. اسے نہیں پتا کہ شہبازی سوچ کیا ہوتی ہے، شہباز کیا، وہ تو گدھوں میں پلتا رہے. تو یہاں ماحول کی اس نے بات کی ہے. انوائرمنٹ آپ کا اچھا، اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو اچھے کالجز میں، اچھے کالج میں داخلہ کرائیں. بچے جو پیرنٹس ہیں وہ سن رہے ہیں مجھے، ماحول تاکہ ان کا بن جائے. سب اعلیٰ سوچ والے لوگ مل جائیں گے تو آپ کے بچوں کی سوچ بھی اعلیٰ ہو جائے گی. تعلیمی ادارہ بہت ضروری ہے، اچھے ٹیچرز بہت ضروری ہیں. تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. نوجوان نسل کو کہتا ہے اقبال کہ تیری مثال تو ایک شہیں کی طرح ہے. پرواز ہے کام تیرا، تیرا کام پرواز کرنا ہے. تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اگر ایک منزل نہیں ملی یا ہمت ہار گیا ایک جگہ سے، تو آپ نے گر نہیں جانا، مکمل ہمت نہیں ہار جانی، مگر دوبارہ اٹھنا ہے. اٹھنا ہے، پلٹنا ہے، پلٹ کے جھپٹنا ہے. ٹھیک ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. دونوں کی پرواز ایک ہی فضا، ایک ہی ماحول میں ہے دونوں کی پرواز. ابھی دیکھیں ایک ہی ماحول ہوتا ہے، ایک ہی کلاس ہوتی ہے، ایک کالج ہوتا ہے، ایک ہی پاکستان ہے، ایک ہی شہر ہے، ایک ہی فضا ہے. کچھ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں زندگی کی دوڑ میں، کچھ آگے نکل جاتے ہیں. یا دوسرے حوالے سے میں بات کروں اس شعر کی تشریح میں، اسٹرکچر ایک ہی انسان کا. دو آنکھیں، دو کان، ایک دماغ، ایک زبان ہے، ایک ناک ہے، دو ٹانگیں، دو بازو ہیں، ایک دل ہے، ایک سر ہے انسان کا. سارے انسان ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں تخلیق کے حوالے سے. لیکن کچھ انسان کیا ہیں، غلام ہوتے ہیں، کچھ حاکم ہوتے ہیں، کچھ حکمران ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ ان کا نوکر ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ اقبال نے کیا فرمایا؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہیں کا جہاں اور. کرگس اور شہیں کے جہاں میں فرق ہے. شہیں کی سوچ اعلیٰ ہوتی ہے، اور سوچ کی وجہ سے ایک انسان مرد مومن بن جاتے ہیں اور ایک انسان کافر بن جاتے ہیں. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شہیں بناتا نہیں آشیانہ. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. شہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرے افتاد. اسرار پیدا، اس میں دونوں شعر ایک ہی نظم کے ہیں. یہ شعر جو میں دوسرا سنایا کچھ فاصلے پہ ہے، اس سے پہلے یہ شعر ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. پھر اقبال فرماتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی گنبد پر، تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یہاں لفظ میں ہے، اچھا میں پہ زور دیا ہے. اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے نا پر کہتے ہیں، تو پر غلط ہے، اور صحیح تلفظ کیا ہے؟ میں. تم شہیں ہے پر. اس لیے اقبال کے شعر آپ کو آنے، صرف خود ہی کا شعر نہیں آنا چاہیے، خود ہی کو کر بنا، ورنہ لائق بندہ سناتے ہیں. جب آپ کو انٹرویو اور کہے کہ پسندیدہ شاعر اقبال ہے، تو پھر آپ شہین کے شعر سناؤ، مرد مومن کے سناؤ، خود ہی کے سناؤ. تو ڈفرینٹ شعر سنائیں جو عام اسٹوڈنٹ نہیں سناتے ہیں. کنات نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پھر اقبال مکتب والوں سے تھوڑی سی شکایت کرتے ہیں، اہل مکتب سے، ٹیچر سے، تعلیمی اداروں سے شکایت کرتے ہیں یہاں پہ ایک شعر میں کہ ہمارے بچوں کو شہین نہیں بنا رہے، غلامانہ سوچ پیدا کر رہے ہیں. سلیبس کی بات کرتے ہیں اقبال. شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے،
शिकायत है मुझे या रब खुदाबंदान मकतब से। अभी मैं देख रहा था सामने कॉलेजेस हैं, बच्चे बाहर निकले वो सारे सिगरेट पी रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, मैट्रिक क्लास 8वीं क्लास के बच्चे होंगे, पूरा ग्रुप बैठा हुआ था, स्मोकिंग कर रहे हैं स्कूल के बाहर होटल। ये क्या है? एक किरदार साजी ये तो नहीं है ना? क्या उनका साज़-ए-कराम ने यही सिखाया? तालीमी इदारे के बाहर खड़े होकर पी रहे हैं कि शिकायत है मुझे या रब खुदाबंदान मकतब से। सबक शहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। शहीन बच्चे हमारे हैं, लेकिन सबक किस चीज़ का दे रहे हैं? ग़ुलामी का सबक दे रहे हैं, खाकबाजी का दे रहे हैं, आगे ना निकलने का सबक दे रहे हैं। तो ये कुछ शेर मैंने आपको इस हवाले से सुनाए हैं, अल्लामा इकबाल का नज़रिया है शहीन। अभी कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हैं, ये आप लिख लें, और ये क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं जो आपके एकेडमिक पोर्शन में और आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। और जितने मैंने शेर लिखवाए ये आपको आने चाहिए। मुख्तसर से मैंने लेक्चर इस पर दिया है ताकि आपको याद रहे।